بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ واقعہ معراج جو لمحہ بھر میں رونما ہوا لیکن حقیقت میں اس میں کتنا زمانہ بیت گیا، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں۔ آج اسی واقعے کو ایک بالکل مختلف انداز میں پیش کیا جائے گا اور سائنس کی نگاہ میں اس کا احاطہ کرنے کی ایک ناکام کوشش بھی کی جائے گی۔ معراج جیسے عظیم الشان واقعے کو اللہ تعالیٰ انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے اطراف میں ہم نے برکات رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سنتا اور دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کلام کو یکسر بدل ڈالتے ہیں، گویا اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں، اور واقعہ بھی کچھ یوں ہی ہے۔ البتہ احادیث میں ہمیں مختلف حوالے ملتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے کائنات کی آخری حد سے بھی باہر سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور اپنے رب سے ہم کلام بھی ہوئے، اور پھر سفر سے واپسی پر اپنے مکان تک کچھ اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق ابھی آپ کے گھر کی کنڈی تک ہل رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ابھی آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا، گویا کہ سارے عمل کے دوران وقت تھم گیا تھا۔ اس عظیم الشان سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فاصلہ طے کیا، اور آج کی سائنس کی تحقیق اس کے بارے میں ہمیں کس حد تک معلومات فراہم کرتی ہے، آج کی یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ تو چلیں اب اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی کا فاصلہ دیکھتے ہیں جو 1200 کلومیٹر کا ہے، لیکن حقیقت میں یہ فاصلہ اس سارے سفر کے کل فاصلے کے سامنے کوئی معنی رکھتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے کہ اس کائنات کی وسعتوں کے متعلق انسان کا علم ابھی بہت ناقص ہے، لیکن آج تک جتنا بھی ہم جان پائے ہیں اس کی روشنی میں اس سفر کی طوالت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری زمین سے قریب ترین فلکی جسم چاند ہے، جس کا فاصلہ ہم سے 3,84,000 کلومیٹر ہے۔ یہ وہ حد ہے جہاں تک آج تک کوئی بھی انسان جا پایا ہے۔ روشنی جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، اس کو چاند سے ہم تک پہنچنے میں 1.25 سیکنڈ لگتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہمسایہ سیارہ مریخ یا مارس آتا ہے، جس کا فاصلہ 22,50,00,000 کلومیٹر ہے، اور روشنی کو یہ سفر طے کرنے میں 20 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ مزید آگے بڑھتے ہیں تو جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون اور پلوٹو سے ہوتے ہوئے ہماری ملاقات وائجر 1 سے ہوتی ہے۔ یہ دنیا سے دور ترین مین میڈ سیٹلائٹ ہے، جس کو 1977 میں آج سے 44 ایئرز پہلے امریکہ نے لانچ کیا تھا، اور یہ مسلسل اس وقت سے زمین سے دور جا رہا ہے۔ یہ صرف 1 سیکنڈ میں 17 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، اور اب تک زمین سے 23 ارب کلومیٹر دور جا چکا ہے۔ اس کے باوجود اس کو صرف اس سولر سسٹم کی گریویٹیشنل باؤنڈریز، جسے اوورٹ کلاؤڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، سے باہر نکلنے کے لیے مزید 30,000 سال لگیں گے۔ اس نے 1990 میں زمین کی طرف مڑ کر زمین کی 6 ارب کلومیٹر دور سے یہ پکچر لی تھی، جسے دنیا کی نایاب ترین پکچر مانا جاتا ہے، اور میرے خیال میں ایسا کہنا بالکل بے جانا ہوگا۔ اب ہم کائنات کی ان حدوں کو چھونے والے ہیں جہاں پر کلومیٹرز کا سکیل کم پڑ جاتا ہے، اس لیے ایک اسپیشل سکیل جسے لائٹ ایئرز کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک لائٹ ایئر وہ فاصلہ ہوتا ہے جو روشنی 1 سال میں طے کرتی ہے، یعنی 9.46 ٹریلین کلومیٹرز یا 9,460 ارب کلومیٹرز۔ ہم سے قریب ترین ستارہ جسے الفا سینٹوری کہا جاتا ہے، ہم سے 4.25 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا چلوں کہ وائجر 1 جو کہ صرف 1 گھنٹے میں 61,500 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، اگر وہ اس ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دے تو اسے وہاں تک پہنچنے میں مزید 70,000 سال لگ جائیں گے۔ اس کو مزید آسان انداز میں سمجھانے کے لیے جان لیجئے کہ اگر آپ اپنی کار میں 100 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ٹریول کرتے ہوئے اس ستارے کی طرف جانے کی کوشش کریں تو آپ کو اس کائنات کی موجودہ عمر، جو کہ 14.5 ارب سال کے برابر ہے، سے بھی 6 گنا مزید وقت درکار ہوگا، اور یہ صرف قریب ترین ستارے کی دوری کا عالم ہے نا حیران کر دینے والا سکیل؟ لیکن ابھی تو ہمارے سفر کا صرف آغاز ہے۔ میرے سفر میں اپنے رب کے کمالات کو جانتے جائیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھتے جائیے کہ ہم اب مزید آگے بڑھنے والے ہیں۔ صرف ہماری گیلیکسی
جسے ہم ملکی وے کے نام سے جانتے ہیں، اس کا اینڈ ٹو اینڈ فاصلہ 1,00,000 لائٹ ایئرز کے برابر ہے، جو اگر میں کلومیٹرز میں لکھوں تو کچھ 9.5 لاکھ ٹریلین کلومیٹرز ہوگا، جبکہ 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے۔ صرف ہماری گیلیکسی میں ایک رف اندازے کے مطابق 100 ارب ستارے اور اتنے ہی سیارے موجود ہیں، جبکہ ہم اپنی آنکھ سے اپنی گیلیکسی کا صرف ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہی دیکھ پاتے ہیں، جو کہ بس اتنا سا ہے، اور اس میں بھی صرف چند ہی ستاروں کو۔ اگر ہم اس سے مزید باہر نکلیں تو ہم اپنی گیلیکسی کے لوکل گیلیکٹک کلسٹر کو دیکھ پائیں گے، جس میں کم سے کم 54 اور گیلیکسیز موجود ہیں، اور جس کی لمبائی 10 ملین لائٹ ایئرز یعنی 95 لاکھ ٹریلین کلومیٹرز ہے۔ اگر ہم اس سے بھی مزید باہر جائیں تو ہم جس سپر گیلیکٹک کلسٹر کا حصہ ہیں اس کو بھی دیکھ پائیں گے۔ اسے ورگو سپر کلسٹر کہا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی 110 ملین لائٹ ایئرز یا 10 ملین ٹریلین کلومیٹرز ہے۔ لیکن یہ سپر کلسٹر بھی لینیاکیا سپر کلسٹر کے سامنے کچھ نہیں، جس میں ہماری گیلیکسی کے علاوہ 1,00,000 اور گیلیکسیز موجود ہیں، اور اس کا اینڈ ٹو اینڈ فاصلہ 520 ملین لائٹ ایئرز یا 52 ملین ٹریلین کلومیٹرز ہے۔ جب ہم اس سے بھی باہر زوم آؤٹ کرتے ہیں تو ہم پر رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات ہوتے ہیں۔ ہمارے رب کی کائنات، جس کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پل بھر سے بھی پہلے کر لیا تھا، کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ صرف آج کی دیکھی جا سکنے والی آبزرویبل یونیورس کا حجم ہی حیران کر دینے والا ہے۔ صرف اس آبزرویبل یونیورس کے اندر 2000 ارب یا 2 ٹریلین گیلیکسیز موجود ہیں، جبکہ ان میں سے ہر ایک گیلیکسی کے اندر کم از کم بھی اربوں ستارے اور کچھ اتنے ہی سیارے بھی موجود ہیں۔ زمین سے چاروں طرف کی آبزرویبل یونیورس کا فاصلہ 46.5 بلین لائٹ ایئرز یعنی اینڈ ٹو اینڈ ڈسٹینس 93 بلین لائٹ ایئرز یا 88 بلین ٹریلین کلومیٹرز ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بالکل بھی کائنات کی آخری حد کے قریب بھی نہیں، بلکہ صرف ہماری مشاہدے کی حد ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ کائنات ہماری آبزرویبل یونیورس سے کئی گنا بڑی ہے، اور آبزرویبل یونیورس کی حد وہاں تک ہے جہاں سے روشنی آج تک زمین پر پہنچ پائی ہے، جبکہ کائنات کی عمر کا اندازہ 14.5 ارب سال ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور کائنات کے بیشتر حصے کی روشنی نہ تو آج تک زمین تک پہنچ پائی ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی بھی پہنچ پائے گی۔ کوئی انسان کائنات کی آخری حدوں کو کبھی نہ جان پائے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک شعور اور علم رکھنے والا انسان ہر لمحہ صرف اپنے رب کی بڑائی میں مزید سے مزید تر سجدہ ریز ہوتا جائے گا۔ ایک تھیوری جسے تھیوری آف کاسمک انفلیشن کہا جاتا ہے کے اندازے کے مطابق اس کائنات کا کل حجم ہماری آبزرویبل یونیورس سے 156 ٹریلین ٹائم بڑا ہے، اور آپ کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ 156 ٹریلین کا مطلب 15 بلین ٹریلین ہوتا ہے، جبکہ آبزرویبل یونیورس کا کل سائز 93 بلین لائٹ ایئرز ہے۔ تو اس طرح سے اس تھیوری کے مطابق کائنات کا کل حجم 13.2 ملین ٹریلین 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 کلومیٹرز ہے، اور یہ بھی صرف اس مغرور انسان کے آج تک کے علم کے بھی اندازے کی حد ہے۔ اس کے بعد کائنات کے مزید وسعتوں کے بارے میں آج تک کا انسان کچھ نہیں جانتا، اور اس کی عقل اس علم کا احاطہ کرنے سے بھی قاصر ہے۔ یہ یاد رہے کہ کائنات کی وسعتوں کے بارے میں آج تک کی سب ریسرچ بیشتر کسی مشاہداتی علم سے زیادہ مشاہداتی اندازے پر مبنی ہے، اور وہ بھی صرف پہلے آسمان کی وسعتوں کی بھی ایک بہت ہی مختصر حصے تک۔ اس آسمان سے آگے کے 6 آسمان کی حیت کیا ہے، ان کے فاصلے کتنے ہیں، وہ جگہ کیسی ہے، ان سب سوالوں کے جوابات آج کے انسان نے شاید کسی بھی وقت کا انسان کبھی نہ جان پائے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عزت اور مقام عطا فرمایا کہ جن فاصلوں کا احاطہ انسانی عقل تک نہیں کر سکتی، اللہ نے ان سب مقامات کی سیر کروا ڈالی۔ یقیناً کائنات کا یہ سب نظام میرے اللہ نے بے وجہ پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنی بڑائی دکھانے اور انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت کے دن کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ، ہم تجھے کیسے مانتے اور تجھے کیسے پہچانتے جبکہ تو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ کا جواب وہی ہوگا جو اللہ نے قرآن میں دے رکھا ہے۔ کیا اللہ نے تمہیں آنکھیں نہ دی تھی کہ جن سے تم دیکھتے، اور کیا اس نے دل اور عقل نہ دی تھی کہ جسے تم سوچتے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے حقیقی مقصد تک رہنمائی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ
اور ایسا بہت کچھ اس چینل پر آپ کی خدمت میں لانے کی بھرپور کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ سے التماس ہے کہ اس چینل سے جڑے رہیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئندہ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ۔